وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 21 اور 32. ترجمہ سماعت فرمائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. صدق اللہ العظیم. قابل قدر مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب ہنچالی عمری حفظک اللہ، نائب امیر حلقہ جناب کے ایم سراج احمد صاحب اور دیگر ذمہ داران رابطۃ العلماء، سامعین و سامعات اور اس محفل میں شریک علماء اعظام، اللہ رب العزت کا شکر احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ رابطۃ العلماء کے تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریف کا آج 4واں دن جاری ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع عنایت فرمایا ہے. اس محفل میں تشریف فرما مہمان خصوصی اپنے مصروفیات کے باوجود آپ آج کے ہمارے پروگرام میں خطاب کے لیے جو شرف قبولیت سے نوازا ہے، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. اس محفل میں شریک دور دراز سے ہندوستان کے چپے چپے سے حاضر حضرات و خواتین کا، اور پھر ہندوستان کے خواتین و حضرات جو اس پروگرام کے لیے ہمیشہ اس پروگرام کے اعلان کے لیے اعلان کو سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جیسے اعلان ہوتا ہے اس پروگرام میں جوق در جوق شریک ہوتے ہیں، ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. ان علماء اکرام کا جو ہمارے مقررین بھی ہیں، گزشتہ مقررین بھی ہیں، آنے والے پروگرام کے مقررین بھی ہیں جن میں، اور دیگر علماء اکرام بھی آج اس پروگرام میں شریک ہیں، ان سب کا میں استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. انشاءاللہ آج حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. حضرت مولانا کا تعلق کرناٹک کے ہنچال نام کے ایک شہر سے ہے. آپ جامعہ دارالسلام کے استاد بھی ہیں. آپ نے صدائے ممبر کے عنوان پر اب تک 3 کتابیں آپ نے شائع کر دی ہیں. یعنی جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں آپ خطبہ دیتے ہیں. آپ کے خطبوں کو شائع کیا گیا ہے 3 حصوں میں صدائے ممبر کے عنوان پر. الحمدللہ بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور آپ
جامعہ کے استاد بھی ہیں۔ میں انہی مختصر سے تعارفی کلمات کے بعد پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کا استعمال کرتا ہوں۔ ممبر کی صدا کے عنوان پر، ممبر کی صدا، معاف کرنا میں نام جو ہے صدائے ممبر کہا تھا، ممبر کی صدا کا عنوان جو تھا اس عنوان پر یہ کتابیں آپ نے شائع کی ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جزاکم اللہ۔ میں آپ کے پروگرام کے خصوصی مہمان مولانا ابراہیم انچالی صاحب عمری حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی خطاب کا آغاز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ محترم رابطۃ العلماء کے ذمہ دار علماء کرام، سامعین اور تمام حاضرین، آج آپ کے سامنے میرا جو موضوع ہے وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ کو ہوئی، آپ کا انتقال کس تاریخ کو ہوا، اس بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ یعنی آپ کی وفات، آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی ولادت کب ہوئی، اس بارے میں مورخین کا، سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن محققین کا کہنا ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آپ کی وفات کے دن کو آپ کا پیدائشی دن مناتے، اور اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی دن منانا یا آپ کی وفات کے دن کو عید میلاد کے نام سے منانا، یہ شریعت میں جائز بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد 63 سال زندہ رہے، 63 سال آپ زندہ رہے، اور نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ آپ نے اپنی اس طویل زندگی میں کسی ایک سال بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، اپنا پیدائشی دن نہیں منایا۔ عید میلاد النبی کے نام سے آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی دن نہیں منایا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک سنت کی اتباع کرتے تھے، ان میں سے کسی نے آپ کی ولادت کا دن نہیں منایا۔ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم
اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا. جو آپ سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں. لیکن آپ سے محبت بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کا نام آنے پر ہم اپنا انگوٹھا چوم لیں یا پھر سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو جشن منا لیں، خوشی منا لیں، آپ کا پیدائشی دن منا لیں اور یہ سمجھ جائیں کہ اس سے اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا، تو یہ ہماری بھول ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ سے محبت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے صحابہ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ آپ کے صحابہ آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، لیکن جب ان صحابہ سے بھی محبت کے اظہار میں چوک ہو جاتی یا وہ غلط طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تو آپ ان کی بھی اصلاح فرماتے، ان کی بھی تنبیہ فرماتے. صحابہ کرام سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری شان میں ویسے غلو مت کرو جس طریقے سے نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھو. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر ایک سنگین وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا. اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا من یردہم عنا ولہ الجنہ او رفیقی فی الجنہ، کہ جو ان سے میرا دفاع کرے گا، ان سے میری حفاظت کرے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں اسے میری رفاقت اور صحبت نصیب ہوگی. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو 7 انصاری صحابی آپ کے دفاع میں، آپ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے سارے صحابہ نے آپ کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. یہ تھی محبت صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس قدر بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ سے بھی جب بھی کوئی چوک اور لغزش ہو جاتی تو آپ ان کی تنبیہ فرماتے اور ان کی اصلاح فرماتے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی سے ان الفاظ میں خطاب کرتے یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا. اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار دیکھیے ان الفاظ میں کس قدر محبت تھی، اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، اور اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے افضل، اور اے ہم میں سب سے افضل کے بیٹے. جن الفاظ سے صحابی نے اللہ کے نبی سے خطاب کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلۃ التي انزلنی اللہ بی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو،
शैतान तुम्हें गुमराह ना कर दे, मेरी शान में इस तरीके से गुस्ताखी मत करो, मेरी शान में इस तरीके से गुलू मत करो। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ, अल्लाह का बंदा, उसका रसूल हूँ। अल्लाह की कसम, मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम मुझे मेरे उस मकाम और मर्तबे से ऊंचा कर दो जो मकाम के अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। अल्लाह के नबी से मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत में आपकी शान में गुलू करना, ऐसे तरीकों से अपनी मोहब्बत का इजहार करना जो तरीके अल्लाह के नबी ने नहीं बताए, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही होनी चाहिए। अल्लाह के नबी की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, अगर हम इन तकाजों को पूरा करेंगे तो गोया अल्लाह के नबी से हम सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं। आइए हम देखें आपसे मोहब्बत के क्या तकाजे, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के तकाजे क्या है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा यह है कि हम दुनिया की हर चीज से बढ़कर अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। इंसान के दिल में बहुत सी चीजों की मोहब्बत पाई जाती है, अपनी नफ्स की मोहब्बत, अपनी औलाद की मोहब्बत, अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, दुनिया की बहुत सारी चीजों की मोहब्बत उसके दिल में होती है। लेकिन एक मोमिन से इस बात का तकाजा है, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। कसम खाकर आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई भी शख्स, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना बन जाऊं। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तमाम चीजों से बढ़कर, दुनिया के तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह के नबी से अगर मोहब्बत होगी तो यही सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा यह है कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। अगर हम इस तरीके से मोहब्बत करेंगे तो तभी हम ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास को पाएंगे। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फीही वजदा हलावतल ईमान। तीन चीजें ऐसी हैं, अगर इंसान के अंदर, मोमिन के अंदर ये तीन चीजें पाई जाएं तो ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास और ईमान की चाशनी को पालेगा। सबसे पहली बात आपने क्या फरमाया, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवा, कि अल्लाह और उसके रसूल दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर उसके नजदीक महबूब हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, मिम्मा सिवाहुमा, दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर, ये पहली शर्त है। और दूसरी चीज, अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, अपने मोमिन भाई से मोहब्बत अल्लाह की खातिर करे, अल्लाह की खातिर, दुनिया के मफादात की खातिर नहीं, अपने किसी मफाद को हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर अपने मोमिन भाई से मोहब्बत करे। और तीसरी बात आपने ये बयान फरमाई कि ईमान लाने के बाद कुफ्र को वैसे ही नापसंद करे जैसे वो आग में जलने को नापसंद करता है। ये तीन बातें जिस शख्स के अंदर पाई जाएं उसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यही शख्स ईमान की लज्जत और मिठास को पा सकता है। इंसान दुनिया में अगर गौर किया जाए तो 8 चीजों से मोहब्बत करता है, 8 चीजों से इंसान को मोहब्बत होती है।
لیکن اگر مومن ہے تو وہ ان 8 چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ عام انسانوں کی محبت 8 چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن مومن کی محبت 10 چیزوں سے یا 11 چیزوں سے ہوتی ہے، اور مومن کو ان 8 چیزوں سے بڑھ کر ان 3 چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے محبت کا حقیقی معیار، یہ ہے اسلامی محبت۔ وہ 8 چیزیں جس سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ یہ 8 چیزیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہارے جوڑے، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تمہاری تجارت، وہ بزنس جس میں نقصان ہونے کا ہمیشہ تم کو ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ محلات جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہارے نزدیک اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے بڑھ کر محبوب ہوں تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یعنی ایک مومن کے اندر ان 8 چیزوں کی محبت تو ہوگی، لیکن اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ مومن کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہوگی، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کی محبت زیادہ ہوگی، تبھی وہ مومن ہوگا۔ یہ ہے محبت کا معیار، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا۔ ہم اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے محبت کریں۔ یہ نبی سے محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ نبی سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں عمل کیا جائے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت یہی حقیقی شریعت ہے، یہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کا عمل ہی ہمارے لیے حقیقی اسوہ ہے۔ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کو اچھا سمجھیں، آپ کے نمونے کو چھوڑ کر کسی اور نمونے کو بہتر سمجھیں، آپ کو آئیڈیل بنانے کے بجائے کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ کو اپنا ہیرو بنانے کے بجائے کسی اور کو اپنا ہیرو بنائیں اور اسی کی نقل کرنے لگے، نبی کی نقل نہ کریں، نبی کے طریقے کو نہ اپنائیں اور دوسروں کے طریقے کو اپنا کر اس پر فخر کرنے لگیں، تو سمجھ جائیں کہ ہمارے دل میں نبی سے محبت نہیں۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کریں، اور جو آپ فیصلہ کریں اس فیصلے کو قبول کرنے میں اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ کے فیصلے پر تنگی محسوس کریں، آپ کے فیصلے کو ماننے میں جھجک محسوس کریں، اپنے دل میں تنگی محسوس کریں،
تو گویا کہ وہ مومن نہیں۔ تو آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ یاد آتی ہے، تو جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا میرے دل کو قرار نہیں آتا، لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں اور جب میں تصور کرتا ہوں کہ اگر میں آپ انتقال کے بعد جنت میں چلے جائیں گے اور اگر میں جنت میں چلا بھی جاؤں تو معلوم نہیں جنت میں میرا مقام کہاں ہوگا، مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی کہ نہیں، آپ کا دیدار، آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا کہ نہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی۔ اپنی محبت کا اظہار کیا صحابی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آپ نے سورہ نساء کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ پھر کہا گیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی بہترین دوست ہیں۔ اس آیت میں ایک تو نبی سے محبت کا طریقہ بتایا گیا، اگر نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی اطاعت کریں، اور اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ اگر تم قیامت کے دن نبی کی رفاقت چاہتے ہو، جنت میں نبی کی صحبت چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور محبت کا معیار بھی ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کریں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ نبی کی اطاعت کا ایک معیار ہے۔ نبی سے محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے دین کی نصرت و تائید کریں، آپ کے دین کی تبلیغ کریں، آپ کے دین کو اس دنیا میں عام کریں، آپ کے دین کو پھیلائیں۔ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم نبی پر ایمان لے آؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، نبی کی مدد۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کی مدد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نبی کو کچھ روپیہ پیسہ دیں، نبی ہمارا محتاج ہے، ایسی بات نہیں۔ نبی سے کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ نبی جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا اس کام میں ہم نبی کا ساتھ دیں، اس کام میں نبی کا ہاتھ بٹائیں، نبی کے انتقال کے بعد نبی کے اس کام کو ہم لوگوں میں عام کریں، لوگوں میں پھیلائیں۔ نبی سے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی، نبی کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اسے دور کریں۔ نبی کی سچی اور پاکیزہ سیرت لوگوں میں عام کریں۔ یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا، نبی کی مدد اور نبی کی
نصرت و تائید اور نبی کے دین کو عام کرنا، یہ گویا کہ نبی کی محبت ہے اور نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے عقیدت و احترام سے پیش آئے، ہمارے دل میں نبی کی عقیدت ہو، نبی کا احترام ہو، نبی سے بے انتہا عقیدت، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے نبی سے عقیدت اور احترام کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کی جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ کس طریقے سے آپ سے عقیدت کیا کرتے تھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک انصاری صحابی، ان کی آواز ذرا بلند تھی، نبی کی مجلس میں جب بات کرتے تو بلند آواز سے بات کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی مجلس میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو ثابت بن قیس نبی کی مجلس میں شریک ہونا ہی چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کئی دنوں سے ثابت بن قیس مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کہیں بیمار تو نہیں؟ ان کے پڑوسی حضرت سعد تھے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں جا کر ان سے حال دریافت کرتا ہوں۔ گھر گئے، پوچھا، دریافت کیا، حال دریافت کیا، تو حضرت ثابت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری آواز بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ جو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو حضرت ثابت کہتے ہیں کہ حبط عملی، میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ حضرت سعد نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی سے جا کر ذکر کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو جنتی صحابی۔ ثابت بن قیس کا احتیاط دیکھی، آواز ذرا بلند تھی تو اس لیے نبی کے مجلس میں شریک ہونے سے ہی وہ پرہیز کرنے لگے۔ یہ نبی سے عقیدت تھی، نبی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کس قدر عقیدت تھی، اس کا اندازہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے ہم لگا سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ صلح کی بات چیت کے بعد جب واپس مکہ والوں کے پاس گیا، مکہ کے سرداروں کے پاس گیا، تو ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو عقیدت اور محبت اصحاب رسول کی رسول کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھی ہے، ویسی عقیدت اور محبت میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی ہے۔ میں نے روم اور ایران، کسرا، نجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے، لیکن جو عقیدت اور محبت رسول کے صحابہ رسول کے ساتھ کرتے ہیں، ویسی عقیدت اور محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ سے عقیدت اور محبت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنایا جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا قول بتا رہا اور تم اللہ کے رسول کے قول کے مقابلے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
عنہما کا قول ذکر کر رہے ہیں، نبی کے آگے کسی اور کی بات نہیں چلے گی، یہ آپ سے عقیدت اور محبت کے خلاف ہے، اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے قول کو اپنائیں، آپ کی سنتوں کی حفاظت کریں، آپ کے سنتوں کو اپنائیں اور آپ کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اور آپ سے محبت کا آخری تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو ہم آپ پر درود بھیجیں، جب بھی ہم لفظ محمد اپنی زبان سے استعمال کریں یا ہم کسی اور سے آپ کا نام سنیں تو آپ پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر درود بھیجنا یہ نبی کے حقوق میں سے، نبی کا ہم پر ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں۔ نبی پر درود کون بھیجتے ہیں؟ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کس قدر عظیم مقام ہے اللہ کے نبی کا، کہ اللہ اور اللہ کے مقرب فرشتے جو ہمیشہ نیک کام کرتے رہتے، نیک فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی مومنوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی پر درود بھیجنا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے، یہ نبی سے محبت کے 5 تقاضے جن کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور بھی تقاضے ہو سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر نبی سے محبت کے 5 تقاضوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محبت کے ان تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے اور نبی سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا محترم نے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری باتیں بحسن خوبی آپ نے ہمارے سامنے رکھی۔ ویسے آپ کو زکام بھی تھا لیکن آپ اس کے باوجود وہی جوش و سوز کے ساتھ آپ نے پیش کیا جس سے ہمارے دلوں میں باتیں جو ہے اترے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے، اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے اسی طرح اور بھی زیادہ خدمات لیتا رہے۔ اب یہ سوالات کا موقع ہے، موضوع کے متعلق جو بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ افضل درود کون سا ہے؟ افضل درود کون سا ہے؟ درود کے لیے حدیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ سب سے بہترین درود یا سب سے افضل درود درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو ہے سب سے افضل درود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پڑھنے کی یا اس کے ذریعے آپ پر درود بھیجنے کی تلقین کی ہے
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس درود کا اہتمام کریں. اگر وقت نہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد وسلم وبارک وسلم بعض لوگ اپنی جانب سے درود کے کلمات میں اضافہ کرتے ہیں. ہاں یہ جو ہے درست نہیں ہے. اپنی طرف سے درود کے کلمات میں اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے. ہم درود انہی کلمات کے ذریعے آپ پر بھیجیں جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اعلم. ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ثابت بن قیس کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی، کیا یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ ہم جب مدینے میں جاتے ہیں کبھی کبھی تو ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے، ہم سنتے ہیں لوگ بڑے آواز سے بات کرتے ہیں، تو یہ ثابت بن قیس والا حکم باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ آپ کے انتقال آپ نے کے بعد بہت اچھا سوال کیا کہ حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں جو بات آئی تھی، یعنی قرآن مجید میں جو حکم آیا تھا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز بلند مت کرو، تو یہ جو حکم ہے یہ سارے مومنوں کے لیے، حضرت ثابت قیس کے لیے بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور پر بلند تھی. البتہ آپ کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے. جب بھی کوئی مسجد نبوی میں جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو مسجد کا خیال کرتے ہوئے اپنے آواز کو بلند نہ کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا خیال کرتے ہوئے بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ آواز کو بلند نہ کرے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا. نبی کی مسجد میں بیٹھ کر اس قدر بلند آواز سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے بات کرنا ایک تو یہ مسجد کی شان کے خلاف ہے، اور پھر نبی کی قبر کے خلاف بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کی مسجد میں بلند آواز سے بات نہ کریں. جزاک اللہ. محترم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کوئی جو ہے نام محمد سنے یا زبان سے ادا کرے اور درود نہ بھیجے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ جی ہاں جی، اگر کوئی اللہ کے رسول کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو کیا گنہگار ہوگا؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس شخص کو حکم معلوم نہیں، نبی پر درود بھیجنے کا حکم معلوم نہیں ہے تو وہ معذور ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا. پھر جن کو حکم معلوم ہے ان میں بھی دو طرح کے لوگ، ایک وہ ہیں جو سستی اور کاہلی کی بنا پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور نبی پر درود نہیں بھیجتے، یہ گنہگار ہوں گے، لیکن ان کا گناہ کم ہے بنسبت اس شخص کے جس کو معلوم ہے کہ نبی کا نام آنے کے بعد نبی پر درود بھیجنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود عمدن جان بوجھ کر نبی پر درود نہیں بھیجتا ہے. ایسا شخص تو بہت بڑا گنہگار ہوگا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا نبی سلام علیکم مناجات بول کو یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم پڑھتے ہیں، اسے پڑھے جا کے. ہاں ایک سوال یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی پر مناجات کرتے ہوئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یہ پڑھنا جائز ہے کیا؟ ابھی میں نے بتایا کہ یہ درود اور سلام کو بھیجنے کے اپنے طریقے ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر لیے. نبی پر رسول پر درود بھیجنے کا وہی طریقہ ہم کو اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے.
اپنے طور پر ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجنے یا سلام بھیجنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے، ایک تو یہ بدعت ہوگی اور دوسری غلط عقیدہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا ابھی یہ جو الفاظ ہیں یا نبی یا رسول، سلام علیکہ، السلام علیکہ، یہ اللہ کے نبی کے قبر کے پاس جا کر کہنا یہ تو ثابت ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر ہم یا رسول کہیں گے تو گویا کہ ہم رسول کو خطاب کریں، اے رسول۔ خطاب کس سے کیا جاتا ہے؟ جو ہمارے سامنے موجود ہو، جو زندہ ہو۔ رسول نہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں اور نہ وہ زندہ ہیں، یعنی ہماری زندگی کی طرح ان کی زندگی نہیں۔ قبر میں انتقال کیے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ اپنی خبر میں اگرچہ زندہ ہیں لیکن اس زندگی کا ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہوئے، سلام بھیجتے ہوئے یا رسول کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعی طریقہ ہے جس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ واللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، درود ابراہیم پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے یا چھوٹا درود پڑھنے سے، کہ دونوں سیم رہتا؟ درود دونوں بھی پڑھ سکتے یا زیادہ تر درود ابراہیم ہی تلاوت کرنا اچھا ہے، وہ بولیے۔ جی، درود ابراہیمی میں زیادہ ثواب ہے یا پھر مختصر درود پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، یہ سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ طویل درود ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ہے۔ جتنے زیادہ کلمات زیادہ ہوں گے اس میں زیادہ ثواب ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اس لیے دو اعتبار سے درود ابراہیمی میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طویل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا مفہوم ہے، یعنی صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا مفہوم ہے، اور پھر مختصر ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں درود ابراہیمی پر زیادہ اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جی مولانا، ایک سوال آیا ہے کہ رسول سے زبانی اور قلبی محبت بھی نجات کا ذریعہ ہے، اس طرح کی بات بھی مشہور ہے، یہاں تک کہ وہ گنہگار بھی ہو، جی، کہاں تک صحیح ہے؟ رسول سے زبانی اور قلبی محبت بھی نجات کا ذریعہ ہے، بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہی کافی نہیں۔ صرف زبانی محبت کریں، صرف زبانی محبت کرنا یہ کافی نہیں ہے، زبانی محبت بھی کرنی چاہیے۔ قلبی محبت یہ علامت ہے، دل میں جو محبت ہوگی، قلبی محبت کا مطلب ہے دل سے محبت۔ دل سے محبت کیسے ہوگی یہ اس کے آثار ہی بتا سکتے ہیں۔ دل میں اگر محبت ہوگی تو اس کے آثار ظاہر پر، جسم پر نظر آئیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول سے محبت دل میں ہے، ہم نماز نہ پڑھیں۔ ہم کہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہمارے دل میں ہے، نبی کے طریقے کو نہ اپنائیں، تو یہ جھوٹے، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ سے قلبی محبت، اللہ کے نبی سے اگر قلبی محبت ہے، دل میں محبت ہے، تو ہم آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کریں گے، آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے۔ جو شخص نبی کے طریقے کو نہ اپنائے اور یہ کہے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کرتا ہوں، میں تو اللہ کے نبی سے قلبی محبت کرتا ہوں، تو ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت ہو، وہ اپنے عمل میں کوتاہی کر سکتا ہے، کبھی نماز پڑھنے میں سستی کر رہا ہے، کبھی آپ کی کوئی سنت کو اپنانے میں اس سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ سرے سے آپ کی سنتوں کو ترک کر دینا، سرے سے آپ کے طریقے کو چھوڑ دینا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کے نبی سے قلبی محبت کرتا ہوں، تو یہ غلط دعویٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا، میرا سوال ہے
एक दरूद जो कसरत से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला सय्यिदिना मोहम्मद, क्या ये दरूद सही है? अब सुनने में आता है कि सैयदिना नहीं कहना चाहिए। जी, वही लफ्ज सय्यिदना एक ऐसा लफ्ज है जिसको ना कहना बेहतर है। अभी मैंने जो खुतबा जो मेरा खिताब हुआ उसमें एक सहाबी का वाकया भी जिक्र किया गया। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में खिताब करते, या मोहम्मद या सय्यिदना वबना सय्यिदिना। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हमारे सय्यिद, ए हमारे सरदार। तो आपने कहा कि इन अल्फाज से मुझे खिताब मत करो। तो इसलिए अफजल ये है कि हम अल्लाह के नबी पर दरूद भेजते हुए लफ्ज सय्यिद का इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता हम ये लफ्ज जिस माने में अल्लाह के नबी ने मना किया है उस माने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए अगर कोई ये लफ्ज इस्तेमाल करता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अफजल ये है, बेहतर ये है कि सय्यिदना के अल्फाज के बगैर हम अल्लाह के नबी पर दरूद भेजे। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद कहें, सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मोहम्मद कहने के बजाय सल्लल्लाहु अला मोहम्मद कहें, ये ज्यादा बेहतर है। मौलाना एक और सवाल आया है चार्ट में जी, आज के दौर में सबसे अहम सुन्नत क्या है? आज के दौर में सबसे अहम सुन्नत, देखिए सुन्नतें सब अहम हैं। हाँ, बात सुन्नतें इस एतबार से अहम हो जाती हैं कि इन पर अमल करना दुश्वार हो जाए। ऐसे माहौल में उन सुन्नतों को अपनाना बहुत ज्यादा अफजल हो जाता है। मसलन पुरफितन दौर में दीन पर साबित कदम रहना, एक मौके पर आपने फरमाया कि फितनों के दौर में सुन्नत पर कायम रहना आग के शोले को अपने हाथ में पकड़ने के बराबर है। तो गोया कि फितने के दौर में हम दीन पर साबित कदम रहें तो ये बहुत बड़ा काम है। इसी तरीके से अगर कहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत पूरी तरीके से खत्म हो रही हो तो उस सुन्नत पर अमल करना, उस सुन्नत को जिंदा करना, ये सबसे अफजल सुन्नत होगी, सबसे बेहतरीन सुन्नत होगी। तो उस सिलसिले में आपकी बेशुमार सुन्नतें, हम किसी एक सुन्नत को नहीं कह सकते। मसलन आज आम तौर पर हमारे माहौल में तहियतुल मस्जिद, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इस पर बहुत कम अमल हो रहा है। तहियतुल मस्जिद किसे कहते हैं? जैसे हम मस्जिद में दाखिल हों तो चाहे वो सुन्नत का वक्त हो ना हो, हम 2 रकात नमाज अदा करें, इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। हिंदुस्तान में इस सुन्नत पर बहुत कम अमल होता है। इसके बरक्स आप देखेंगे कि अरब ममालिक में इस सुन्नत पर बहुत ज्यादा अमल होता है। जब भी कोई मस्जिद में दाखिल होता तो फौरन 2 रकात सुन्नत अदा करें। अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे, एक साहबी मस्जिद में दाखिल हुए, खुतबा चल रहा था, नमाज पढ़े बगैर बैठ गए तो आपने कहा कि उठो 2 रकात नमाज पढ़ो। ये तहियतुल मस्जिद है। आपने खुतबे से भी इस सुन्नत को पढ़ना जरूरी करार दिया कि इसकी इस कदर अहमियत है। लेकिन आज हमारे माहौल में इस सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा है। अब अगर कोई शख्स इस सुन्नत पर इसलिए अमल करता है कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाए, लोगों में सुन्नत को आम किया जाए, तो ये सबसे अहम सुन्नत होगी। तो बहरहाल सुन्नत कौन सी अहम है? सारी सुन्नतें अहम है, अलबत्ता हालात और माहौल की वजह से कोई सुन्नत दूसरी सुन्नत के मुकाबले में अफजल हो सकती है। मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहतल वज़ू नमाज पढ़नी जी, वज़ू की 2 रकात नमाज पढ़ते ना होते 2 रकात नमाज तहतल वज़ू तहियतुल वज़ू के ताल्लुक से बोल रहे हैं। हाँ जी, तहियतुल मस्जिद ये भी एक 2 रकात सुन्नत है और इसी तरीके से तहियतुल वज़ू है, यानी वज़ू करने के फौरी बाद 2 रकात नमाज अदा करना,
یہ جو ہے مستحب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پابندی کیا کرتے تھے, یہ بھی سنت ہے. اب اگر لوگوں کے درمیان اس کو عام کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً یہ بھی ایک افضل سنت ہوتی ہے. ابھی ایک بات یہاں پر بتائی گئی, دعوت دین یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک اہم سنت ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ سنتیں بہت ہیں, ہم کوئی ایک سنت کو نہیں کہہ سکتے. البتہ جو سنت لوگوں کے درمیان سے اٹھ رہی ہو, اوجھل ہو رہی ہو, تو سنت کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے یا اس سنت کے سلسلے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اس سنت کا اہتمام کرنا یہ افضل سنت ہو سکتی ہے. صاحب وقت ہو گیا ہے, اختتام کی طرف چلیں تو اچھا ہے. جی, اور بھی کچھ سوالات ہیں. آپ جن لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں بعد میں انفرادی طور پر آپ کو جواب بھیج دیا جائے گا. مولانا کچھ سوال یہ بھی ہے کہ میلاد النبی کے جلوس منا سکتے ہیں یا نہیں, اور کچھ سوال اس طرح بھی ہے کہ اس کے جو میٹھے وغیرہ آتے ہیں کیا وہ کھا سکتے ہیں وغیرہ. یہ آپ میسج کی شکل میں آپ ہمیں جواب دے دیں جنہوں نے سوال کیا ہے, انشاءاللہ ہم باکس میں جو ہے ان کو جواب بھیج دیں گے. ابھی وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں مولانا محترم کا شکر ادا کرتے ہوئے جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا, آپ کی صحت کی کمی کے باوجود آپ ہمارے ساتھ شریک رہے اور بھرپور انداز میں بہتر طریقے سے آپ نے ہمارے سامنے باتوں کو رکھا, سوالات کے جوابات بھی پیش کیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. مولانا محترم کو اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ اسی طرح اور بھی زیادہ سے زیادہ اللہ آپ سے دینی خدمات لیتا رہے. اس کے ساتھ میں حاضرین اور سامعین جو ہمارے ساتھ شریک ہیں زوم میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسی پر ہمارا پروگرام اختتام ہوا چاہتا ہے. سبحان اللہ بہت مبارک پروگرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم حافظ ابراہیم جالی عمری حفظ اللہ کے عمر میں